الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل و خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت ماہ پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ کا ایک ایسا فریضہ، ایسا رکن ہے جسے اسلام کے پل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ فرماتا رہا ہے، اور نہ ادا کرنے والوں پر اپنے عذاب اور قہر سے ان کو ڈرایا بھی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو حقیقی مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان تو بظاہر ہو جانا یا کہہ دینا نہیں، اس کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکاتا ہوا اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوا چلے، تو اس کو مسلمان اور مسلمان کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ ایک ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراشتا ہے، اور اپنے کنجوسی کو چھپانے کے لیے وہ زکوٰۃ جیسے فریضے کو جو ہے وہ ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، یہاں بھی بہانے اور ہیلے بناتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اور وہ کتنا بد نصیب بدبخت انسان ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سنگتیں اختیار نہ کرو، اس کی ہم نشینی سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس کی صحبت اور اس کے مجلسوں میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ کتنا بدبخت انسان ہے جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اس کی صحبت نہ اختیار کرو، اس کی سنگتوں میں نہ رہو، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ کتنا بدبخت انسان ہے جس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی ہم نشینی سے آپ نے منع فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نعمتوں سے انہیں رزق اور مال عطا کیا ہے، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ فرمایا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو زندہ کہہ لے، تو کہا کہ اسلام اور میرے نبی کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہم نشینی سے آپ نے منع فرمایا، ان کی صحبت نہ اختیار کرو، ان کی مجلسوں میں شریک نہ ہوا کرو۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس اللہ کے نبی کے حکم کو کس قدر اپنے جو ہے عمل کرتے رہے۔ چنانچہ ابی درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایسے غنی، ایسے مالدار کی ہم نشینی جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، میں اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں محل سے گروں اور میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مردوں کی ہم نشینی سے بچو۔ تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مالدار اغنیاء ہیں۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا جنت میں سب سے زیادہ فقراء کو میں نے دیکھا ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ اغنیاء اور مالدار کو دیکھا ہوں۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام اس بات کو پسند فرماتے کہ اگر وہ محل سے گر جائے، اس کی ہڈیاں، ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائے، وہ درد سہنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان لوگوں کی، ان مالداروں کی ہم نشینی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردہ ہیں، ان کی ہم نشینی سے بچا کرو۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی جن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہ ہو جائیں، اللہ نے اگر مال عطا کیا تو اس کی نعمتیں ہیں، صحت دینے والا بھی میرا پروردگار ہے، مال کا عطا کرنے والا بھی میرا پروردگار ہے، علم و حکمت دانائی عطا کرنے والا بھی میرا پروردگار ہے۔ جب وہ سب کچھ دیتا ہے، جب وہی کہتا ہے کہ اس کے نام پر خرچ کرو، تو ہم یہاں پر کیوں کنجوسی اختیار کرتے ہیں؟ تو نہیں، جب اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کے نبی اور اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، یہی تو سچے اسی کو تو سچے مسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر اسے دنیا میں ہی اس کی صحبت سے اگر گریز کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ انسان یہ امید رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے؟
قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی، قیامت کے دن وہ عذاب دردناک عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھے گا، کیا قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کے علم کے سائے میں اٹھے گا؟ کیا اسے اپنے آپ کو حضور کا امتی کہنے کا حق ملے گا؟ نہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ پر ہم کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اگر ہمارا یہ دنیا تو عارضی ہے، آخرت تو وہ یقینی ہے، تو ہمارے یہی وہ اعمال ہیں جو یہ عارضی دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہاں پر ہمیں وہی کام آنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداروں کو قیامت کے دن فقراء کی طرف سے ہلاکت کی دعا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ عرض کر رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہ کر کے ہم پر ظلم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ میں انہیں اپنی رحمت سے دور کروں گا اور تمہیں اس کے قریب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان بدبختوں کو جو فقراء پر ظلم کیا ہے، ظلم کیا تھا؟ جو زکوٰۃ ادا نہ کر کے، صدقات اور خیرات ادا نہ کر کے وہ مالدار ان کو جو محروم کر دیا تھا، وہ قیامت کے دن ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو اللہ کہے گا میں اپنی رحمتوں سے ایسے مالداروں کو دور کروں گا اور میں اپنی رحمتوں میں تمہیں قریب کروں گا، جن سے ان کو محروم کروں گا تمہیں وہ عطا کروں گا، اور جسے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو اس کے کیا کہنے۔ آج غریبی اور مسکینی اور فقیری کو آج ہم عیب سمجھتے ہیں، آج اسے اپنی شرمندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھیے کہ ان کی کیا مقام ہے، اللہ انہیں اپنے رحمت کے قریب کرے گا۔ اور ایسے مالدار جو زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات عطا نہیں کرتے، فقراء اور مسکین غربا کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا، اور جنہیں اللہ اپنی رحمتوں سے دور کرے گا تو اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان دو احادیثوں سے اس بات کا ہمیں علم ہوا۔ پہلا تو ان لوگوں کی ہم نشینی سے اپنے اللہ کے نبی نے بچنے کا حکم فرمایا ہے، تو ہم اپنے سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرے۔ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے ایک امین اور امانت دار بنا کر، تو ان کی جن کا حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا اور سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں جو قانون ہم پر نافذ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، ہم اس کی کس قدر سے عمل پیرا ہوتے ہیں اور کس قدر سے ہم جو ہے کمر بستہ ہوتے ہیں اس کے ادا کرنے میں، نہ ادا کرنے پر اس کی جو سزا کو بھگتنے کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ یہ ظاہری دنیا وقتیہ طور پر یہ جو سارے جو تکلیفیں ہوتے ہیں، مگر اس تکلیفوں کو یاد کیجئے، ان عذابات کو یاد کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اور معنوی اعتبار سے عطا کرے گا اور ابدی طور پر عطا کرے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ نہ بنے جس کے تعلق سے میرے نبی فرماتے ہو کہ اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کی سنگتوں میں مت اختیار کرو، اس کی مجلسوں میں مت شریک ہو۔ تو وہ کتنا بدبخت ہے۔ کیا وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہوں گی؟ کیا وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہوگا؟ کیا وہاں پر اللہ کا فضل ہوتا ہوگا؟ جب تک کہ ہم سچے دل سے توبہ نہ کر لے، جو ہم نے اللہ کی عبادت میں جو کچھ اور بندوں کے حقوق میں جو کچھ ہم نے کوتاہی کی ہے، سچے دل سے ہم اس کی توبہ اور بھرپائی نہ کر لیں گے، اس وقت تک ہمیں جو ہے اللہ کے عذاب سے اور نبی کے اس وعیدات سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے، اے میرے مولا، جو کچھ تو نے جس طریقے سے اگر عالم کو علم عطا کیا ہے، اگر مالدار کو مال عطا کیا ہے، جو تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری پوری طرح سے اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور پوری طرح سے حقوق بندوں کے حقوق بھی اور تیرے حقوق بھی عطا کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان محفلوں میں نہ شمار کر ان گنہگار لوگوں پر جن کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھو، تو ایسے لوگوں سے اعراض کرنے کی اور ان لوگوں کو بھی سچی دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو مالدار تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے برے وقت میں برابر کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ تو انہیں اپنے رحمتوں سے قریب کرے گا، تو یقیناً تو اپنے رحمتوں سے قریب فرما، ان کو ہر بیماریوں سے، مرض سے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔